یہ فیس ہماری کوئی نہیں ہے. غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں کہ مولانا کی اتنی فیس ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مولانا کے آنے میں کتنا روپے لگ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں. دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہونے والا ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب ایک جلسہ میں کتنے روپے لیتے ہیں. ایک جلسہ جب وہ کرتے ہیں ان کی فیس کتنی ہوتی ہے، لوگوں سے ان کی مانگ کتنی ہوتی ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے. تو دوستو، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ نے متعین کر دیا 20 فیس، کبھی کبھی 50 بھی خرچ ہو جاتا ہے. فیس مت بولیے، کہیں کہیں تو 50,000 بھی خرچ ہو جاتا ہے، کہیں کہیں پہ 50 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے. اصل میں یہی پروگرام ہے. میں اپنے ہی یہاں سے باگڈوگرا ایئرپورٹ پہنچا ہوں. 3500 3,000 سے 4,000 روپے چارج کرتا گاڑی والا. 3,000 روپے آپ وہ جوڑیے. اس کے بعد باگڈوگرا سے دلی کی فلائٹ لیجئے، دلی سے لکھنؤ کی فلائٹ لیجئے. میرے خیال سے 8 سے 10,000 روپے کی فلائٹ کا خرچہ بیٹھے گا. اب لکھنؤ، ہاں ایک طرف کا حضور، اور دونوں طرف کا جوڑ لیجئے آپ تو وہ لیکن دونوں طرف کا ہم جوڑ نہیں رہے ہیں. اس کے بعد پھر لکھنؤ سے یہاں تک پروگرام گاہ تک عموماً لکھیم پور، سیتاپور یا اس سے اور آگے جانا ہو تو میرے خیال سے 3 سے 4 کے بیچ میں کرایہ رہے گا، یا تو 3 یا 32 یا 35 یا اس طرح. آپ ایک طرف کا خرچ جوڑ لیجئے گا نا صرف، تو میرے خیال سے خرچ صرف بیٹھ جائے گا 20 سے 25,000 روپے. اگر میں 20 سے 25,000 روپے ایک خرچ بتا رہا ہوں پروگرام والے کو کہ اتنا خرچ آپ کو بیٹھ سکتا ہے، اتنا آپ اکاؤنٹ یہ ذہن میں بٹھا کے چلیے کہ مولانا عبداللہ کو اگر بلائیں گے تو چونکہ میرا اگلے دن کا بھی شیڈول رہتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم ٹرین سے نکل جائیں گے. ٹرین سے جہاں جانا ہوتا ٹرین سے جاتے ہیں، لیکن جہاں فلائٹ سے جانا ہوتا ہے وہاں فلائٹ سے ہی جانا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں سے آپ کے آنے کے لیے فلائٹ ہی ایک واحد راستہ جو ایک دن میں ہم پہنچ پاتے ہیں. تو خرچ اتنا بیٹھ گیا ہے. میں آپ کو سلپ دے دیتا ہوں. تو اسی لیے فیس ہماری کوئی نہیں ہے. رہی بات یہ کہ بنات کے لیے زمین کا کچھ انتظام کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جلسے والے سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ آپ عموماً لوگ 14,000 10,000 15,000 کر کے تعاون کرتے ہیں. اگر آپ اتنا کر دیں گے تو بہتر ہوگا. اب رہی بات یہ کہ وہ فکس ہم کیوں فکس نہیں بتاتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ اتنا آنکڑا ہوگا آپ کو اتنا. آج پوچھ لیجیے گا مفتی صاحب سے کہ بھئی کتنا خرچہ ہوا ہے، ہم ان کو ڈیٹیل سے دے سکتے ہیں. تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں کہ مولانا کی اتنی فیس ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مولانا کے آنے میں کتنا روپے لگ رہا ہے. وہی نہیں دیکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں. جلسے میں کم سے کم لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، اور کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرائیں گے تو اس میں تو جناب 50,000 کا انعام دیا جاتا جو ناجائز اور حرام ہے. اور ایک عالم دین دارالعلوم سے اگر آتے ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ لانے میں ان کا وقت جو قیمتی ہوتا ہے وہ کم سے کم اپنی صحت کا ان کا پروٹیکشن کے لیے لا کر کے بڑھیا طریقے سے لائیں اور بڑھیا سے ان کو پروگرام کرا کر کے بڑھیا طریقے سے بھیجیں. اس میں اگر 20,000 روپے خرچ ہوتا ہے تو پیٹ میں مڑوڑ پیدا ہو جاتی ہے اس قوم کی. اسی لیے ناقدین لوگ ہیں جو اس طرح کے نقد کرتے ہیں. ہمارے مشن کو نہیں جانتے ہیں وہ. ہمارے مشن کو بھی جا کر دیکھیں کہ بھی ہم کیا کرتے ہیں. تو خیر اس طرح کے غلط سوالات ہیں. لوگوں کے دماغ میں اگر غلط فہمی ہے تو وہ اچھا ہے، آپ نے سوال کر لیا تو یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا دیجیے گا کہ بھئی علماء دیوبند بھی اس چیز کی ہدایت دیتے ہیں. میں نے اپنے چینل باغ مدینہ کے اوپر بھی ڈالا ہے کہ وقت بچانے کے لیے آدمی فلائٹ سے سفر کر سکتا ہے بیان وغیرہ کرنے کے لیے. اس طریقے سے علماء دیوبند نے اجازت بھی دی ہے کہ کوئی فلائٹ سے اگر کہہ رہا ہے کہ ہم فلائٹ سے آئیں گے وقت کی بچت کے لیے تو آپ آرام سے اسے خرچہ دیجیے اور بلائیے فلائٹ سے. یہ نہیں کہ آپ ٹرین سے چلے آئیے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے، وہ اچھا ہے آپ نے صحیح بولا. جیسے مثال کے طور پر مولانا ارشد مدنی صاحب ہمارے استاد ہیں، اور بھی دیگر علماء ہیں. کچھ علاقے کے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم مولانا کو بلائیں، کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مولانا عبداللہ کو بلائیں. نام پہ کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ بھئی دعا لیں گے، ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے. بڑے بزرگ آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، دارالعلوم سے آئے ہیں، دیوبند سے آئے ہیں، ندوہ سے آئے ہیں. تو ایک مجمع کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے، تو اس سے جلسے میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ جلسے میں کچھ اگر چندے کا کلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اب ان کو ڈیلی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو ٹرین سے تو جا نہیں سکتے،